السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکائے رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری اس حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرائیں۔ انہوں نے فرمایا، بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کرہوٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل تو نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ کوئی جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں گا تاکہ پھر اس عمل پہ آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا، میری کوئی خاص عمل تو نہیں، یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پیٹھ پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، صرف انہوں نے کیا فرمایا کہ البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ لیکن آج دیکھ لو مسلمانوں کا حال،
اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس سے جلن رکھی جاتی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ اس سے چھن جائے اور اس کا سارا پیسہ میرے پاس آ جائے۔ اگر کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہے تو لوگ اس سے جلتے ہیں، اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو لوگ اس سے جلتے ہیں کہ اس کا یہ مال چھن جائے، برباد ہو جائے اور یہ مال ہم کو مل جائے۔ میرے بھائی، حسد بھی بہت بڑی بیماری ہے جو بہت سارے انسانوں کو لگ جاتی ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے حسد۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، کسی کی دکان دیکھ کر کتنی اچھی دکان ہے، یہ حسد کی بیماری ہوتی کسی انسان کو۔ مطلب اس کے پاس پیسہ ہو، موبائل ہو، دولت ہو، گھر ہو، اس کو راز نہیں آتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سامان، یہ مال اس سے چھن جائے اور یہ ہم کو مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات آپ کو اور بتا دوں، حسد وہ گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا کر برباد کر دیتا ہے کہ ہم دن بھر جو پہلی بات تو ہم لوگ نیک عمل کرتے نہیں ہیں، 2-3 نماز پڑھ لی، اللہ کی تسبیح کر لی، 2-3 بار درود شریف پڑھ لی، تھوڑے بہت جو عمل کیے دن بھر اور کسی سے حسد رکھا دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے، تو میرے بھائی وہ نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہم لوگ۔ تو حسد سے بچیں، یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کسی سے حسد نہ رکھو، جس کو اللہ نے دیا اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو اور دے، یہ نہ سوچیں کہ اس کا سب کچھ برباد ہو جائے، یہ بھیک مانگنے لگے، یہ کٹورا لے کے روڈ پر آ جائے، یہ مت سوچیں کسی کے بارے میں۔ صرف اللہ سے علماء جو بڑے بڑے وہ یہ فرماتے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں تمہیں حسد ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ بتایا ہے۔ کیا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے، یہ حسد سے بچنے کا طریقہ۔ اسی کے لیے دعا کرو جس سے تم کو حسد ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس بڑا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے لیے دعا کرے گا اللہ وہی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، کسی اور کے لیے دعا کیا مانگیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ چالو ہو گیا، ہمارے دادا دادی نانی کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کسی مسلمان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، کچھ قرآن ان کے لیے بخش دیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو دوسرے لیے کیا دعا کریں گے؟ تھوڑی سی اور بات، اسی لیے ہم ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا تعلیم دے کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے قرآن پڑھ کے بخش سکے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ماں باپ ہزاروں روپیہ لگا کر بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کو خاک نماز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ روزے رکھنے کی دعا کیا، روزہ کھلنے کیا دعا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب مر جاؤ گے تو کیا پڑھے گا تمہارے لیے؟ وہ ABCD پڑھے گا تمہارے لیے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم نے پہلے بھی بولا ہے کہ میرے بات کو غلط انداز میں مت لے جائے کہ ہم یہ نہیں کہتے آپ بچوں کو مت پڑھائیں، آپ پڑھائیں۔ اسلام خود کہتا ہے کہ بچوں کو خوب پڑھائیں، اچھی ان کی نوکری لگے، بزنس کریں، تو ان کو تھوڑا بہت دین کی بھی تعلیم دو کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے، ساتھ میں انگلش کی بھی سب کچھ اس کو دو، تھوڑا بہت دین کا بھی سکھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ اس کو، نبی کی سنت بھی سکھاؤ۔ یہ کہنے کا مطلب ہے میرا۔ بہت سے لوگ غلط بات لے جاتے ہیں کہ یہ کیا کہ اسکول میں بچوں کو نہ پڑھائیں، آپ وہاں بھی پڑھائیں اور اس کو مدرسے میں بھی بھیجیں یا کسی حافظ صاحب کے پاس پڑھائیں جو تمہارے جانے کے بعد تمہاری دعا تو کر سکے۔ علماء کہتے ہیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کا نکاح پڑھائے، کسی کی نماز جنازہ پڑھائے، باپ کا انتقال ہو بیٹا خود نماز جنازہ پڑھائے، کیونکہ جو دعا بیٹے کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نکل سکتی ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو باپ نماز جنازہ پڑھائے، جو دعا باپ کے دل سے نکلے گی بیٹے کے لیے وہ کسی اور کے دل سے نکل سکتی ہے۔ بیٹی کا نکاح باپ پڑھائے، جو دعا بیٹی کے لیے باپ کے دل سے نکلے گی وہ کسی اور حافظ کے دل سے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی ہے دعا۔ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اتنا پڑھو کہ کوئی بھی کام انسان خود کرے، کسی کو بلانے کی نوبت نہ آئے، یہ اسلام کہتا ہے۔
لیکن جب آپ کسی کا انتقال ہو جائے تو ڈھونڈا جاتا مولویوں کو، کیونکہ پورے گاؤں میں کوئی مولوی نہیں ہے۔ وہ تو آئے گا بس جلدی میں، کہیں اس کو کہیں جانا ہوگا، کہیں شادی میں جانا ہوگا، دوستوں سے ملنا ہوگا، وہ تو بس آئے گا، دعا پڑھ کے بھاگ جائے گا۔ لیکن جب وہی نماز جنازہ بیٹا پڑھائے گا اپنے باپ کی، تو اللہ سے رو رو کر دعا کرے گا، وہی دعا کام آئے گی، وہی دعا باپ کے لیے کام آئے گی۔ اور جب بیٹے کا انتقال ہوگا تو باپ رو رو کے دعا کرے گا بیٹے کے لیے، تو وہی باپ کی آنسو اس اولاد کے لیے سہارا بنیں گے مغفرت کے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کسی کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی کے کچھ بھی کرنا ہے تو باہر سے مولوی بلائے جاتے ہیں، بچے کان میں اذان ڈال دو اور فاتحہ لگا دو، قرآن خوانی کر دو آگے، کیونکہ کوئی پڑھائی نہیں ہے، کسی کو پڑھایا ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے۔ تو مرنے کے بعد قبر میں ہوتا رہے گا سب کچھ، کوئی تمہارے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، تم نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو آج پیسے والوں کو، بات تو بہت من کرتا ہے اس پہ بات کرنے کا، لیکن کوئی سمجھے کوئی مانے جب تو۔ آج جتنے بھی دنیا میں رئیس آدمی ہیں جو دولت مند ہیں، ان کا کسی بھی بچے کو دینی تعلیم نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں جانتا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ غریب کا بچہ جانتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں جو ہم کو ادا کرنے چاہیے، نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اسکول میں تھوڑی بتایا جاتا ہے کہ اگر باپ کو پانی نہیں پلائے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس میں تو یہ سکھایا جاتا اپنا کام خود کرو، اپنا کام خود کرو، کسی کا کوئی حقوق نہیں ہے، نہ ماں باپ کے بچوں کے اوپر حقوق، نہ بچوں کے ماں باپ کے اوپر حقوق، نہ بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر، نہ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر، سب اپنا کام خود کرو۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارا باپ تم سے پانی مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے سائنسی ترقی جو کہے نہیں اپنا کام خود نہیں، تم کو دینا پڑے گا پانی۔ اگر وہ نیند کی حالت میں ہے اور تم پانی لے کر کھڑے ہوئے ہو تو اسلام نہیں کہتا تم پانی لے کے واپس ہو جاؤ، کھڑے رہو، ان کا انتظار کرو، جب ان کی آنکھ کھلے جب ان کو پانی دو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کری، اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم کو تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔